السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ محرمہ۔ دودھ، دیا اور دیانت۔ شہر میں گوالوں کی دکان پر آج کل دودھ 60 روپے لیٹر، 2 کے ساتھ 1 لیٹر فری کی فلیکس لگی ہیں۔ دیہات میں بھی 60 روپے سے کم میں دستیاب نہیں۔ 2 کلو کے ساتھ 1 کلو فری۔ لوٹ سیل میں بڑی دلکشی ہے، ساتھ خالص ہونے کا دعویٰ بھی۔ تھوڑی سی تحقیق سے 14 طبق روشن ہو گئے۔ ارض و سما کے طبق ہی 14 ہیں، لہٰذا اتنے ہی روشن ہو سکتے ہیں۔ 3 لیٹر دودھ 120 روپے میں، یعنی فی لیٹر 40 روپے۔ 1 لیٹر پر گوالا سائنسدانوں کا کتنا خرچ آتا ہے؟ 10 روپے۔ جی ہاں، زیادہ سے زیادہ 10 روپے۔ گوالا حضرات کبھی دودھ میں پانی ملاتے تھے، اب نہ بھینسوں کا تردد، نہ گھر گھر جا کر دودھ اکٹھا کرنے کی فکر، نہ ہی ٹرانسپورٹ کا جھنجھٹ۔ گھر بیٹھے دودھ سازی، یہ ایسی دریافت ہے جسے لیبارٹری میں جعلی ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ جھاگ آتی اور ملائی بھی پھوٹتی ہے۔ ہم نے ایٹم بم ذرا عجلت میں بنا لیا، جس پر پاکستان کو عالمی پابندیوں اور بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ ذمہ داری گوالوں کو دیتے تو بڑی آسانی سے قوم کو یہ نامراد مخلوق منزل مراد سے بامراد کر دیتی۔ موت فروش یہ دانشور ایسا دودھ لے آئے جو خالص کو بھی دیکھنے اور چھونے میں مات کر دیتا ہے، البتہ صحت کا بیڑا غرق کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ سستے پر مر مٹنے والے ذرا سوچیں، اتنے میں تو ڈیری فارم والے بھی فروخت نہیں کرتے۔ 2 نمبری کرنے والوں کا بیڑا ہمیشہ آڑ اور ایمانداری کا دامن تھام میں رکھنے والوں کا پار ہوتا ہے، مگر کوئی سمجھے تو۔ ایک نیک روح خاتون بارے ہمارے دوست چودھری عاشق محمود بتا رہے تھے، ان خاتون کے بیٹوں کا دودھ کا کاروبار ہے۔ وہ بھی وہی حربے اختیار کرتے جو اس حوالے سے عموماً رائج ہے۔ بھینسیں خاتون کی ملکیت، جن کی تعداد 6 تھی۔ خاتون نے حج کا ارادہ کیا، بیٹوں نے حج کی رقم سامنے ڈھیر کر دی۔ خاتون نے ان پیسوں سے حج کرنے سے انکار کر دیا، جن میں شکا شیبہ ہو، مگر وہ حج بھی کرنا چاہتی تھی۔ اس نیک بخت نے 5 بھینسیں بیچ کر پیسے دودھ کے کین میں رکھ دیے اور بیٹے کو بینک میں جمع کرانے کو کہا۔ بیٹے نے کین اٹھایا، بینک میں کین ایک سائیڈ رکھ کر بل جمع کرانے لگا۔ بل جمع کرا کے بائک کو کک ماری اور گھر چلا آیا۔ گھر پہنچ کر کین کا خیال آیا، شام ہو چکی تھی۔ اگلے روز بینک کھلنے سے قبل بینک کے دروازے پر کھڑا تھا۔ گارڈ نے کین ٹھڈا مار کر بیچ کے گارڈ نے کین ٹھڈا مار کر بینچ کے نیچے کر دیا۔ گارڈ کے اشارے پر اس نے کین اٹھا کر اس میں موجود 4 لاکھ روپے جمع کرا دیے۔ حلال کی کمائی تھی۔ خاتون حج پر گئی۔ اس دوران اکلوتی بھینس چور لے گئے۔ واپسی پر بتایا گیا تو بڑی روحانسی ہوئی۔ کوشش کی اور 3 ماہ میں بھینس ان چوروں سے برآمد ہو گئی، جن سے چوری کی بکری بھی واپس نہیں ملی تھی۔ ان 2 واقعات سے متاثر ہو کر بیٹوں نے توبہ کر لی۔ ان کی فصلیں مثالی ہوئیں، پھر دودھ ہی کے کاروبار کو ایمانداری سے آگے بڑھایا۔ آج ان کا ڈیری فارم ہے۔ حلال کی کمائی میں برکت، اور حرام جس راہ سے آتا بہت کچھ لے کر اور تکلیفیں دے کر نکل جاتا ہے۔ ایسے شواہد آپ کے ارد گرد بکھرے پڑے ہیں۔ دودھ سمیت کسی بھی چیز میں ملاوٹ انسانیت سے دشمنی اور کرپشن بھی ہے۔ کرپشن کے خلاف ہمیشہ حکومتی سطح پر محاذ کھلا رہا ہے۔ کرے احتساب کے وعدے اور دعوے ہوتے ہیں، مگر سب بے سود، کیونکہ نیت خراب تو کیسا حساب کتاب اور ثواب۔ کرپشن کا خاتمہ، برائیوں کا محاسبہ، ملاوٹ کا محاکمہ ڈنڈے کے ساتھ ساتھ موٹیویشن سے بھی ہو سکتا ہے۔ آپ ہوس ختم کر دیں، جس کی بھی ہوس ختم ہوگی اس برائی کا خاتمہ ممکن ہوگا۔
اس کے لیے ترغیب اور تخویف دونوں اس کے لیے ترغیب اور تخویف دونوں کی ضرورت ہے۔ چارہ چوری کرنے کے لیے گاما پتر کو ساتھ لے گیا، اسے بنیے پر کہہ کر بٹھا دیا۔ اسے بننے پر یہ کہہ کر بٹھا دیا، کوئی دیکھے تو خبردار کر دے۔ تھوڑی ہی دیر میں بچے نے کہا، ابا ہمیں وہ دیکھ رہا ہے۔ گامے کے پوچھنے پر بچہ بولا، ابا ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ گاما متاثر ہو کر تائب ہو گیا۔ جوان لڑکی گھر آ رہی تھی۔ طوفانی بارش نے اس کا چلنا ناممکن بنا دیا تھا۔ قریبی مسجد میں پناہ لی۔ حافظ صاحب سرسوں کے دیے کی لو میں پڑ رہے تھے۔ لڑکی ایک کونے میں خوف سے سمٹ کر بیٹھ گئی۔ مولوی صاحب وقفے سے انگلی دیے کی لاٹ پر کرتے رہے۔ صبح لڑکی گھر گئی، والدین کو رات کی کہانی سنائی۔ مولوی صاحب کا لاٹ پر انگلی رکھنا حیران کن تھا۔ مولوی صاحب نے بتایا کہ اکیلی خوبرو لڑکی کو دیکھ کر نیت میں فطور آتا تو دیے کی دھیمی آنچ پر انگلی رکھ کر اندازہ کرتا کہ اس گناہ سے دہکتی نارے جہنم میں کیا حال ہوگا۔ کرپشن اور برائیوں سے خاتمے کے لیے قانون موجود، اس پر بے لاگ عمل کرانے کے ساتھ موٹیویشن بھی ضروری ہے۔ اس مقصد کے لیے خود احتسابی کے ساتھ بستیوں، دیہات اور شہروں کی مساجد کے امام اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ مولوی ہماری زندگی کا اٹوٹ حصہ بن چکے ہیں۔ ان کو معاشرے سے الگ کر کے دیکھیں۔ بچوں کی تربیت، نکاح اور جنازے کے حوالے سے کیا حالت ہوگی۔ ہر مسلمان کے پاس کم از کم اتنا دینی علم و شعور ضرور ہونا چاہیے جتنا ایک عام مولوی کے پاس ہے، مگر اس کے لیے ہمیں اپنے معاشرتی کلچر کو دیکھتے ہوئے قیامت تک انتظار کرنا ہوگا۔ مولوی حضرات اس تشنیعات کے ساتھ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منبع اور مرکز بھی ہیں، مگر عموماً ان کا شمار معاشرے کے پسے طبقات میں ہوتا ہے۔ ان کے حالات سدھارنے کی ضرورت ہے۔ معاشرے کی اصلاح کے لیے یہ بہترین اثاثہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہ تحریر فضل حسین ایوان کے قلم سے لکھی گئی تھی۔ اس طرح کے مزید واقعات، کالم اور سٹوری سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔